بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کائنات کی ہر شے کی تخلیق سے قبل تخلیق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کائنات کی دیگر اشیاء کو تخلیق فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی لوح قلم، زمین و آسمان، جنت و جہنم، ملائکہ اور جن و انس وغیرہ بنائے گئے۔ اس ضمن میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے اس کی خبر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کیا شے تخلیق فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے تمہارے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اسے سیر کروائی، اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم تھا، نہ جنت تھی اور نہ جہنم، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی آسمان، نہ زمین تھی اور نہ کوئی سورج۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے تمہارے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اسے سیر کروائی، اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم، نہ جنت تھی اور نہ جہنم، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی آسمان، نہ زمین تھی اور نہ کوئی سورج اور چاند، اور نہ ہی کوئی جن و انس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے، تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نور کے ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے لوح پیدا کی، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ پیدا فرمائے، یہ 8 فرشتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا جو عرش سے جدا ہے، اور تیسرے حصے سے دیگر ملائکہ کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے پہلے حصے سے 7 آسمان پیدا فرمائے، اس کے دوسرے حصے سے 7 زمینیں پیدا فرمائیں، تیسرے حصے سے جہنم اور جنت کو پیدا کیا، اس کے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے پہلے حصے سے مومنین کے ابصار کے نور کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے مومنین کی قلوب کے نور کو پیدا کیا، اور وہ نور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جبکہ تیسرے حصے سے مومنین کے اس نور کو پیدا کیا، اور وہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مرزوق نے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا، میں تخلیق آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے پیدا کیا گیا، اور اس سے قبل میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا درست اندازہ تو نہیں ہے، مگر ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو مسکرا دیے اور فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے رب کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ علامہ شیخ محمد باؤز راوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت پیدا فرمایا اور اس درخت کا نام شجر الیقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاؤس کی شکل میں بٹھایا، اور پھر طاؤس نے وہاں 70,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت پیدا فرمایا اور اس درخت کا نام شجر الیقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا، اور پھر طاؤس نے وہاں 70,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آئینہ حیات تخلیق فرمایا اور اس طاؤس کو اس کے مقابل رکھا۔ جب طاؤس نے اپنے حسن جمال کو ملاحظہ کیا تو بارگاہ الہی میں 5 مرتبہ سجدہ کیا، اور یہ 5 سجدے فرض قرار پائے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طاؤس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی تو وہ طاؤس شرم و حیا کے پسینے میں ڈوب گیا۔ پھر اس نور کے سر مبارک کے پسینہ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو پیدا کیا۔ پھر اس نور کے چہرہ انور کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے لوح قلم، سورج و چاند، حجابات نور اور عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے سینے کے پسینے سے تمام انبیاء مرسلین، علماء و کاملین، شہداء و صالحین کی نیک ارواح کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کی پشت کے پسینے سے بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المقدس اور کائنات کی تمام مساجد کو تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور کی پشت کے پسینے سے بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المقدس اور کائنات کی تمام مساجد کو تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور کے ابرو پاک کے پسینے سے کل مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے قدموں کے پسینے سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور معدنیات و عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، چاروں جانب نگاہ دوڑاؤ۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو چاروں طرف جو جلوہ ہوا
وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار کے جلوے تھے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں 70,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بیک وقت ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقیق احمر سے ایک قندیل بنائی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینوی صورت میں ڈھال کر اس قندیل میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قندیل میں یوں کھڑے رہے جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے، اور پھر تمام ارواح نے اس قندیل کا طواف کیا، اور ان ارواح کا یہ طواف 1000 برس تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرو۔ ان ارواح نے حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا۔ جس روح نے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ ہوئی، جس روح نے ابرو مبارک کا مشاہدہ کیا وہ امیر و عادل ہوئی، جس روح نے آنکھوں کا مشاہدہ کیا وہ وسیع النظر ہوئی، جس روح نے پیشانی کا مشاہدہ کیا وہ نقاش بن گئی، جس روح نے گوشہ مبارک کو دیکھا وہ مقبول خلائق ہو گئی، جس روح نے سینہ اطہر کا مشاہدہ کیا وہ دانا اور احسان کرنے والی ہوئی، جس روح نے ناک کو دیکھا وہ طبیعت و عطار ہوئی، جس روح نے ناک کو دیکھا وہ طبیب و عطار ہوئی، جس روح نے لب اقدس کو دیکھا وہ وزیر ہوئی، جس روح نے ذہن شریف کو دیکھا وہ روزہ دار ہوئی، جس روح نے دانتوں کو دیکھا وہ حسین و جمیل ہوئی، جس روح نے زبان مبارک کو دیکھا وہ بادشاہوں کی سفیر ہوئی، جس روح نے ریش مبارک کو دیکھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوئی، جس روح نے گردن مبارک کی زیارت کی وہ تاجر ہوئی، جس روح نے دست مبارک کو دیکھا وہ سخی ہوئی، جس روح نے کندھوں کا نظارہ کیا وہ عابد و زاہد ہوئی، جس روح نے پائے مبارک کو دیکھا وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہوئی، جس روح نے ناخنوں کو دیکھا وہ قاضی اور مفتی ہوئی، اور جن روحوں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا وہ روحیں یہود و نصرہ، مجوسی و فراعنہ ہوئیں، اور حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو بھی ہرگز نہ پیدا کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جہنم بھی نہ ہوتی۔ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشیرت میں نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر دیکھ لینا، آپ کے حسن و جمال کا ادراک کرنا ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر کمالات اور نبوت کی
افادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کو اللہ تعالیٰ نے اکمل کیا اور اسے امر فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اس درجے ڈھانپ لیا جس کے سبب وہ بارگاہ خداوندی میں یوں گویا ہوئے کہ اے میرے رب، یہ کون ہے جس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں نبی کر دیتا ہوں۔ پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان انبیاء کرام سے فرمایا، تم کہو تو میں تم پر گواہی دوں۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ معزز سامعین، ہم اسی طرح کی بہت سی دینی واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کرامات آپ کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت بوقت ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔